بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد اسلام کی بنیادوں میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی 5 وقتی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا دن اور رات میں۔ اور تیسرا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر کسی شخص کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو شروط کے مطابق، اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، دین اسلام کا رکن ہے۔ اور چوتھا رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور 5واں رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوا اور حدیث سے بھی، اور بلکہ متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کی جو فرضیت ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوتے ہیں مسلمان پر، کافر پر نہیں۔ مسلمان پر ہی اسلام کے تمام احکام لاگو ہوتے ہیں، اور مسلمان مکلف ہوتا ہے اسلام کے تمام احکامات کا، ایک کافر اسلام کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی ایک شخص اگر دیوانہ ہو، اس کا دماغی توازن درست نہ ہو، تو اس کے اوپر یہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک بچہ یا بچی جب جوان ہوں گے، بالغ ہوں گے، تو بالغ ہونے کے بعد ان پر یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوں گے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ نابالغ بچہ ہو یا نابالغ بچی ہو، ان کو روزے رکھنے چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی ٹریننگ کریں، ان کو روزے رکھوائیں، لیکن یہ فرض نہیں۔ فرض تب ہوں گے جب وہ بالغ ہوں گے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، مریض نہ ہو، ایسا مریض نہ ہو کہ جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ جو شخص بے بس ہو جائے، عاجز ہو جائے، تو اس کے لیے دوسرے احکامات ہیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، یعنی وہ سفر کی حالت میں نہ ہو۔ اگر وہ مسافر ہوگا تو اس کے احکامات الگ ہیں، اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اس پر رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں کہ وہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھے، یہ فرض نہیں ہے۔ مسافر کے لیے روزوں کے دیگر احکامات ہیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے، مسلمان عاقل بالغ قدرت رکھتا ہو، مقیم ہو، اس کو کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، یہ 6ٹھی شرط ہے، کوئی رکاوٹ۔ اور یہ رکاوٹ ہوتی ہے خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، کہ ان کو حیض اور نفاس کی رکاوٹ پیش آتی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حیض کی حالت میں روزے کو، جتنے روزے حیض کی حالت میں آئیں گے یا نفاس کی حالت میں آئیں گے، ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، اور اس کے بھی الگ احکامات ہیں۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں، ان 6 شرطوں کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ روزے کے ارکان کتنے ہیں۔ روزے کے بنیادی طور پر 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے نیت کرنا، اور نیت ایک دل کا عمل ہے۔ نیت جو ہے یہ زبان کا عمل نہیں، یعنی دل میں انسان ارادہ کر لے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک کی ابتدا سے پہلے ہی، یا رمضان مبارک کے شروع میں ہی، وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا عزم مصمم کرے کہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، اور پھر ہر رات کو وہ ہر روزے کی نیت کرے، دل میں ارادہ کر لے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ رات کے اندر یہ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یبیت النیت قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص رات کی کسی گھڑی کے اندر نیت نہیں کرتا
روزہ رکھنے کی کہ آئندہ دن کا میں روزہ رکھوں گا، جو اس طرح نیت نہیں کرتا، دل میں ارادہ نہیں کرتا، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس نے رکن، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اس نے نیت کی ہی نہیں، ارادہ کیا ہی نہیں رات کی کسی بھی گھڑی میں کہ جو آنے والا دن ہوگا اس کا روزہ رکھوں گا، اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا، روزے کے ایک فرض کو چھوڑ دیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا جو رکن ہے روزے کا، وہ ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ طلوع فجر سے مراد صبح صادق ہے، جس کے ساتھ ہی فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے، تمام کی تمام روزہ توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا اور ان سے احتراز کرنا، یہ بھی روزے کا رکن ہے، اس کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان دو ارکان کے ساتھ روزہ مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو روزوں کی ان شروط کے ساتھ اور روزوں کے ان ارکان کے ساتھ، اور اسی طرح روزوں کے جو آداب ہیں، جو واجبات ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ روزے مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری یہ روزے قبول فرمائے۔